اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1957 کی بات ہے کہ یورپ کے کسی ملک کے اندر ابراہیم نامی ایک ترکی آدمی ایک کریانہ سٹور چلاتا تھا، ایک دکان چلاتا تھا۔ اس کے قربت میں ہی تھوڑا سا دور یہودیوں کا ایک گھر تھا اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام تھا جیڈ۔ 7 سال تقریباً اس کی عمر تھی۔ اس نے انکل ابراہیم کی دکان پہ آنا، کچھ چیزیں لینی اور جاتے ہوئے ایک چاکلیٹ چرا کر لے جانی۔ یہی اس کا معمول تھا، روزانہ یہ وہ عمل کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جیڈ جلدی میں تھا اور وہ چیز لے کر چلا گیا، لیکن اسے چاکلیٹ اٹھانی یاد نہ رہی۔ انکل ابراہیم نے بڑے پیار سے آواز دے کر بلایا، جیڈ آج چاکلیٹ نہیں لوگے؟ جب جیڈ نے یہ بات سنی تو وہ شرم سے جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہونے لگا، شرمندہ ہونے لگا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے تو یہ تھا کہ انکل کو پتہ نہیں، لیکن انکل کو تو پتہ ہے کہ میں روزانہ چاکلیٹ اٹھاتا ہوں۔ اس نے کہا، انکل مجھے آپ معاف کر دیں، میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ انکل جیڈ نے بڑے پیار سے پاس بلایا اور کہا، جیڈ تم آج یہ وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد جو ہے وہ چوری نہیں کرو گے۔ انکل ابراہیم نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا کہ تم آج کے بعد چوری نہیں کرو گے، تمہیں میری طرف سے روزانہ ایک چاکلیٹ گفٹ ملا کرے گی۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، جیڈ آتا رہا، انکل ابراہیم اس کے ساتھ اسی طریقے سے چلتے رہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت کلوز ریلیشن بن گیا، یہاں تک کہ جیڈ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا درجہ انہیں دیتا تھا، اور یہ کرتے کرتے زندگی کے 17 سال گزر گئے۔ 17 سالہ یہ دوستی، یہ رفاقت جو ہے ان کی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ اس کے دوران جیڈ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، تو وہ آ کر انکل سے مشورہ کرتا کہ انکل مجھے آج کل یہ مسئلہ ہے، میری کوئی رہنمائی فرمائیں۔ انکل ابراہیم جو ہے پاس ایک دراز میں سے ایک کتاب نکالتے اور جیڈ کو دیتے کہ جیڈ یہ پکڑو، اس کو کہیں سے بھی کھولو۔ جیڈ اس کو کھولتا اور انکل ابراہیم اس میں سے کوئی 2 صفحے پڑھتے اور اس کو اس کے مسئلے کا حل بتا دیتے۔ جیڈ بڑا خوش ہوتا جب اسے اس کے مسئلے کا حل مل جاتا، چلا جاتا، پھر کبھی زندگی میں مسئلہ بنتا، پھر اس نے آنا، تو یہی معمول انکل ابراہیم نے اس کے سامنے دوبارہ کرنا۔ کرتے کرتے جیڈ 24 سال کا ہو گیا اور انکل ابراہیم 67 سال کے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ گیا اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو وہ ایک چھوٹا سا صندوق سا دیا اور کہنے لگے کہ میرے جانے کے بعد میرے دوست جیڈ کو یہ دے دینا اور اسے کہنا کہ یہ تمہارے دوست کی طرف سے تحفہ ہے۔ ان کے بیٹوں نے وہ صندوق رکھ لیا۔ جب وہ رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ جیڈ کو چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ انکل ابراہیم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بہت افسردہ ہوا، ان کے گھر گیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد گرامی نے آپ کے لیے یہ تحفہ ایک رکھا ہوا ہے، کہہ رہے تھے کہ جیڈ کو دے دینا۔ جیڈ اس کو لے کر گھر چلا گیا۔ اب ایک درینہ دوست کا وہ تحفہ تھا، بڑے شوق سے جب کھولا تو اس کے اندر سے وہی ایک کتاب نکلی جس کے اندر سے انکل ابراہیم اس کو مسائل کا حل بتایا کرتے تھے۔ اب جیڈ نے جب اس کو دیکھا تو اس کے لیے وہ ایک اجنبی سی زبان تھی، اس نے اس کو رکھ دیا۔ دن گزر گئے اور وہ اس کو بھول گیا۔ اچانک چند دنوں کے بعد اسے ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو انکل ابراہیم بڑے یاد آئے، ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ وہ جو میرے پاس ایک تحفہ پڑا ہوا ہے، وہ جو کتاب ہے، اسی میں سے انکل ابراہیم مجھے مسئلوں کا حل بتایا کرتے تھے، کیوں نہ میں خود آج کوشش کروں۔ جب اس کو کھولا، لیکن سمجھ سے بالا تر زبان نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ اپنے تیونس کے ایک دوست کے پاس گیا جو عربی تھا، اسے کہا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ جب اس نے دیکھا تو اس نے کھولا، اس نے کہا یہ تو ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارے آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس نے کہا یہ تو میں انکل ابراہیم کے پاس دیکھتا تھا اور وہ مجھے ہر مسئلے کا حل بتاتے تھے، مجھے آج بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس نے ایسے کھول کر اپنے تیونس کے دوست کو کہا کہ اس میں سے کوئی 2 صفحے پڑھو آپ۔ اس کو پڑھا، اس نے اس کو پڑھا، بتایا کہ مجھے اس میں سے جو تم نے پڑھا ہے مجھے بتاؤ کیا پڑھا ہے۔ جو ہی اس نے قرآن کے وہ نورانی کلمات کا ترجمہ کر کے اس کو اس کی زبان میں سنایا، تو اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ وہ مسئلہ اس کا جو ہے اس کا حل اسے مل گیا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کتاب کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے یہ عربی زبان سکھاؤ۔ اس نے کہا کہ تم سیکھ لو، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ جو کتاب اتنی سچی ہے، وہ جس پہ نازل ہوئی ہے وہ کتنا سچا ہوگا، اور اس کو نازل کرنے والی ذات کتنی سچی ہوگی۔ وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس نے اپنا نام کیا تجویز کیا؟ جید اللہ القرآنی۔ قرآن سے اسے اتنی محبت اور اتنی رغبت پیدا ہو گئی کہ اس نے اس قرآن کا پیغام جو ہے گھر گھر پہنچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یورپ کے اندر 60,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
بعد میں اسی انکل ابراہیم کے بتائے ہوئے ایک نقشے کے مطابق جب غور کیا، جو اس صندوقچی میں سے ہی نکلا تھا، اس باکس میں سے نکلا تھا، اس کے اوپر افریقہ کے مختلف ممالک کا نقشہ انکل ابراہیم نے بنایا ہوا تھا، جیڈ سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے ہی ہے، یہ مشن ہے جو مجھے انہوں نے یہ دیا ہے۔ جیڈ پھر افریقہ کے ملکوں کی طرف گیا اور قرآن کا پیغام عام کرتے کرتے سن 2003 میں افریقہ کے اندر ہی اس مجاہد کا وصال ہو گیا۔ دوستو، میں نے یہ جب پڑھا تو مجھے یہ ایک واقعہ ہی تھا، لیکن اس کے اندر سے میں نے جو سبق سیکھا اور جو بات میرے دل میں اتر گئی وہ یہ تھی کہ اگر جیڈ کو ایک یہودی ہو کر ہمارے قرآن میں سے ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے تو ہم مسلمان ہو کر ہم قرآن میں سے اپنے مسائل کا حل کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ہمیں قرآن سے کیوں نہیں اپنے مسائل کا حل ملتا؟ میں نے بڑا غور کیا جب میں نے اللہ کے کلام کو کھولا، اللہ کی کتاب کو کھولا۔ پہلی سطر کو میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں رب نے رکھی ہوئی، اتنی کامل و اکمل کتاب ہے یہ۔ میں نے پھر اپنے مسائل کو دیکھا کہ ہم طرح طرح کے خوف و خدشات کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، طرح طرح کے غموں کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور لوگوں کے مکر و فریب نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور کہیں کہیں ہم رزق کی تنگی کا جو ہے وہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے جب یہ مسائل کو دیکھا پھر میں نے ایک ایک مسئلے کا حل اس قرآن سے پوچھا۔ میں نے قرآن سے کہا میں خوف میں مبتلا ہوں۔ قرآن نے میری رہنمائی کی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 کے اندر جب لوگوں نے، منافقین نے بالخصوص مسلمانوں کو ڈرایا نا کہ تم کفار کے لشکر سے نہ ٹکرانا، وہ تو تمہارا کچھ چھوڑیں گے نہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے طرح طرح کے خوف و خدشات، ان کی معیشت کے خدشات، ان کے جو ہے نا اہل و عیال کی جو ہے نا نقصانات کے خدشات جو ہے ان کے دلوں میں ڈالے۔ اتنا خوف ان کے دلوں میں جب ڈالا نا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ اہل ایمان لوگ تھے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو رب العالمین نے اس کا جواب پھر کیا ارشاد فرمایا، اس کا حل پھر کیا بتایا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ لوگ پھر اللہ کی نعمتوں اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ وہ لم یمسسہم سوء، اور کسی تکلیف نے جو ہے وہ انہیں چھوا تک نہیں تھا۔ تو لہٰذا سمجھ آ گئی کہ اگر ہم دنیا میں کسی خوف یا خدشے میں مبتلا ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر میں نے دیکھا کہ بیماریوں کے ہر طرف شکوے ہوتے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے میری رہنمائی فرتے ہوئے مجھے سورۃ انبیاء کے اندر لے گیا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 83 میں نے دیکھا جب اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، جب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہوئے تو آپ کے جسم اطہر پر بیماری کا بھی حملہ ہوا۔ جب بیماری بڑھ گئی تو ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ اذ نادا ربہ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، وہ پکارے کہ اے میرے رب، میں بڑی ہی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا مانگنا تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور انہیں اس تکلیف سے آزادی دے دی جس تکلیف کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ہم بیماریوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں بھی بیماریوں نے پکڑا ہوا ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر میں نے دیکھا ہم غموں کے اندر بھی مبتلا ہیں، غموں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، طرح طرح کے غم جو ہیں انہوں نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہوئی ہے۔ میں نے پھر قرآن مقدس کو کھولا، میں نے قرآن سے سوال کیا کہ میں غموں سے نڈھال ہوں، مجھے اس کا حل بتاؤ۔ قرآن مقدس مجھے سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 پر لے گئے۔ میں نے کیا دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور اللہ کے یہ جلیل القدر نبی، ان کو مچھلی نگل جاتی ہے، اوپر سے رات کی تاریکی، پھر سمندر کے اندھیرے، پھر سمندر کے پانی کا اندھیرا، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تے در تے ان اندھیروں کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان تے در تے اندھیروں کے اندر انہوں نے پکارا کہ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والا ہوں۔ انہوں نے اس غم کی کیفیت کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو ہر طرح کے غم سے آزادی دے دی۔ دوستو، اگر میں غمگین ہوں، ہم غموں میں مبتلا ہیں تو ہم بھی کیوں نہ پھر پڑھیں لا الہ الا
انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر میں نے دیکھا لوگ مکر و فریب سے بڑا ڈرتے ہیں، کوئی رشتہ داریوں کے مکر و فریب میں الجھا ہوا ہے، کسی کے دفاتر کے اندر لوگ مکر و فریب کرتے ہیں، کاروبار کے اندر مکر و فریب کرتے ہیں، مکر و فریب کی اس دنیا کے اندر الجھے ہوئے لوگ جو ہے وہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ میں نے قرآن سے اس کا حل پوچھا، قرآن مجھے سورہ مومن آیت نمبر 44 پر لے گیا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے مکر و فریب کو دیکھ کر اپنے رب سے کے سامنے یہ التجا کی اور ان لوگوں کو یہ بتایا کہ سن لو میری بات، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جب بھی مکر و فریب کی دنیا کے اندر ہم الجھے ہوں، مکر و فریب کا ماحول ہمارے ارد گرد ہو، تو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا حل پھر کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ہم نے ان کو ہر ان کے مکر سے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا، ان کو ہم نے ہر اذیت دینے والے کام سے، ان کے جو ہیلے وہ کیا کرتے تھے ان سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا رزق کی تنگی بھی، بندہ اس کے ذکر کرتا ہے پوری نہیں پڑتی، اتنے کمانے والے ہیں پوری نہیں پڑتی، حالات کی تنگی ہے، تنگ دستی چلتی رہتی ہے۔ میں نے جب قرآن مقدس سے اس بات کا سوال کیا، قرآن مقدس مجھے سورہ طلاق آیت نمبر 2 پہ لے گیا۔ میں نے جب قرآن مقدس کو کھول کر اس سورت کی اس آیہ مبارکہ کو پڑھا، لکھا ہوا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا رہا اللہ اس کے لیے نجات کے راستے بنا دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو پھر وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ یہ آیہ مبارکہ پڑھنے سے اور اس پر قائم ہونے سے، اس پر عمل کرنے سے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اختیار کرنے سے رب العالمین غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہمارے ان تمام مسائل کا حل قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ ہم اگر خوف میں مبتلا ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر ہم بیمار ہیں تو پڑھنا چاہیے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر ہم غموں میں مبتلا ہیں تو پڑھنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر ہم مکر و فریب میں گھرے ہوئے ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور اگر ہم رزق کی تنگی کا ہم سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن اگر جیڈ یہودی کو ساری پریشانیوں کا حل دے سکتا ہے تو میں اور آپ تو مسلمان ہیں، میں اور آپ تو کلمہ گو ہیں، یہ قرآن ہمارے لیے ہی اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ہر خشک و تر کا علم رکھا ہوا ہے، ہر چیز کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ آئیے اس پر ایمان لائیں اور ان نسخوں پر عمل کر کے دیکھیں اللہ تعالی ہمیں آسانیاں اور فراوانیاں کیسے عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالی سب کو صحت والی اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔